کیا ہے جی؟ تم ذرا تھوڑا پکڑو، میں قاضی فخر الدین کا پتہ پوچھوں. بہتر، میرے لیے ایک ذرا بھی خرید لیجیے. ابھی تو بغداد میں آئے ہیں، ذرا دن ٹھہریں گے تمہیں سب کچھ خرید دیں گے. انشاءاللہ. بہت شاندار. پتہ معلوم کر لیں صاحب. میں پتہ معلوم ہو گیا؟ ہاں، آنکھیں چکا چوند ہو گئی ہوں گی تمہاری. بہت شاندار بازار ہے، چھت کے چھوڑا دوں گا، سوتے اڑا دوں گا. ہاں پتہ معلوم ہو گیا. چلیے. آؤ بیٹھو. سفر کی تکان تو دور ہو چکی ہوگی. اچھا اب بتاؤ، احمد بن حسن کیسے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بہت یاد کرتے. میں نے ان کا خط پڑھ لیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ تم ایک خاص مقصد کے لیے بغداد آ رہے ہو. میں پوچھ سکتا ہوں تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیوں نہیں، بشرطے کہ آپ میری مدد کا وعدہ کریں. میں دربار خلافت میں تمہیں ملازمت دلوا سکتا ہوں. دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجارت کا راستہ کھلا ہے. اگر علم حاصل کرنا چاہو تو بغداد کی سب سے بڑی درسگاہ کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں. علم سے مجھے محبت ضرور ہے، لیکن علم اور دولت حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے. پھر کیا چاہتے ہو تم؟ ممکن ہے میرے الفاظ آپ کو بڑے لگیں، لیکن میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. بغداد میں رہ کر ہر مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ تم بغداد کی روح سے واقف ہو. بغداد کی روح؟ ریاکاری، بناوٹ، مصلحت. یہ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا. عوام تو ہر جگہ کے ایک سے ہوتے ہیں. تمہارا خیال ہے کہ بغداد کے دربار کا اثر بغداد کے عوام پر نہیں پڑا ہے؟ تم یہاں بازاروں اور محلوں میں گھوم کر دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اوپر کی برائیاں نیچے کیسے پھیلتی. بغداد کے عوام بھی کسی کو پہچاننے سے پہلے اس کی دولت دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت دیکھتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے، ورنہ میں تمہیں مشورہ دیتا. یہاں اعلیٰ طبقے کے لوگ کرائے کے مکانات میں رہنے والوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. ہاں، اگر تمہارے پاس مکان خریدنے کے لیے معقول رقم ہے تو. کتنی رقم؟ رقم اتنی چاہیے کہ مکان خریدنے کے بعد بھی 2-4 سال کے اخراجات کے لیے باقی رہے. میرے پاس کچھ جواہرات ہیں، آپ انہیں دیکھ لیجیے. یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ کیوں، کیا یہ مکان خریدنے اور 2-4 سال کے خرچے کے لیے کافی نہیں؟ طاہر، جواہرات نقلی نہیں ہیں تو تم قصر خلد کو چھوڑ کر بغداد کی ہر عمارت خرید سکتے ہو. لیکن بیٹے، علم و فضل اور دولت کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. میں تو سمجھتا تھا کہ سلطان صلاح الدین کی یہ تلوار ان سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے. سلطان صلاح الدین کی تلوار تمہیں بغداد کی بڑی سے بڑی شخصیت سے متعارف کرا دے گی، لیکن یہ لوگ قلاش آدمی سے زیادہ دیر دوستی نہیں رکھتے. بغداد میں جس منصب کو ذاتی قابلیت نہیں خرید سکتی، اسے تحائف خرید سکتے ہیں. کیا یہ جواہرات بھی سلطان صلاح الدین نے دیے تھے؟ جی ہاں، یہ جواہرات اور یہ تلوار انہی کا عطیہ ہے. پھر تو تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہو. اب تم اپنے لیے ترقی کا کوئی دروازہ بند نہیں پاؤ گے. مکان کے سلسلے میں تم کیا ارادہ ہے؟ آپ جس قسم کے مکان کی بات کرتے ہیں اس کے لیے کتنی رقم درکار ہوگی؟ مجھے ان جواہرات کی قیمت کا تو کوئی علم نہیں ہے،
لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا ایک ہیرا تمہیں بغداد میں ایک اچھا مکان دلائے گا. ایک آرمینی تاجر کو میں جانتا ہوں, اس کے پاس چلتی, لیکن اسے یہ نہ بتانا کہ تمہارے پاس اس قسم کے اور ہیرے بھی ہیں. اچھا, اب تم آرام کرو, کچھ دیر کے بعد پھر چلیں گے اس کے پاس. اس چہار دیواری کے اندر ہونے والے واقعات سے باہر کی دنیا بالکل بے خبر رہی. لیکن یہ گونگے اور بہرے تشریف لائیے. اول تو باہر والوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ شہر کے اس خوبصورت قہوہ خانے کے نیچے کیا ہے. بالکل, اس کی تعمیر کا مقصد ہی یہی تھا. اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ سب کچھ ناممکن تھا. میرا نہیں, خاقان اعظم کا تعاون. میں نے تو صرف خان اعظم کے حکم کی تعمیل کی. السلام علیکم. آئیے آئیے قاضی صاحب, السلام علیکم, خوش آمدید. تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. بہت دنوں کے بعد شرف ملاقات حاصل ہوئی. شکریہ شکریہ. کئی دفعہ آنے کا ارادہ کیا لیکن مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا. آپ بھی تشریف نہیں لائے. تشریف رکھیں طاہر. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کیا بتاؤں قاضی صاحب, آپ تو جانتے ہیں میرا کام. جی ہاں, میں جانتا ہوں آپ کو بھی فرصت کم ملتی ہے. سنو, قہوہ لے کر آؤ. نہیں بھائی, اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں. ارے تکلف کی کیا بات ہے, کچھ خاطر تواضع تو ہونی چاہیے. نہیں نہیں نہیں, قطعاً نہیں, کوئی ضرورت نہیں. اچھا قاضی صاحب, کیسے تشریف لانا ہوا؟ میرے پاس آپ کے کام کی ایک چیز ہے, میں نے سوچا اس کو آپ دکھاؤں. طاہر, ہیرا دکھائیں. جوہری صاحب. یہ ہیرا آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ ایک بہت بڑے آدمی کا تحفہ ہے. ظاہر ہے ظاہر ہے. آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں, بیچنا چاہتے ہیں؟ کیوں, اگر آپ اس کی مناسب قیمت دیں تو. میں تو شاید فوری طور پر اس کی قیمت ادا نہ کر سکوں, لیکن اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اس کی آدھی قیمت ابھی اور آدھی قیمت کل تک ادا کر دوں گا. ارے بھائی تم کھڑے ہو, جاؤ کچھ لے کر آؤ, قہوہ لے کر آؤ. قاضی صاحب روز روز کہاں آتے ہیں؟ جاؤ شاباش. جی وہ, ہاں جی. تو پھر کتنی قیمت ہوگی اس کی؟ میں اس کے 50,000 دینار دینے کے لیے تیار. آپ ذرا سوچیں, صرف 50,000 دینار؟ قاضی صاحب آپ میرے دوست بھی ہیں, 60,000 دینار دینے کے لیے تیار. لیجیے نا, شوق کیجیے. بغداد میں اس سے زیادہ قیمت اور کوئی نہیں دے گا. ہاں آپ غور کریں تو اس کی قیمت 70,000 دینار سے کم نہیں ہونی چاہیے. 70؟ جی. یہ تو آپ نے بہت زیادہ کہہ دیے. لیجیے, شوق کیجیے, کھائیے. چلیے 2,000 اور صحیح. یہ آخری بات کہی ہے آپ نے؟ ہاں آخری. کیوں, کچھ کم ہے کیا؟ میں سوچتا ہوں کسی اور کو بھی دکھا دوں. ارے ارے تو قاضی صاحب تشریف رکھیے نا, بیٹھیے تو صحیح, قہوہ آ رہا ہے, تشریف تو رکھیے. آپ تو جانے لگے, آپ تو ہمارے پرانے گاہک ہیں. تشریف رکھیے. یہ اس کے بالکل ٹھیک دام دے رہا ہوں. دیکھیے, اگر کسی نے ہماری توقع پوری نہ کی تو ہم پھر آپ کے پاس آ قاضی صاحب دیکھیے, 2,000 اور صحیح بس. اب تو آپ راضی ہیں؟ چلیے 65,000 پر سودا ہو گیا. بتائیے, سودا بھی ہو گیا 65,000. جی. ارے بھائی 64,000 بالکل ٹھیک ہے بس. 500 اور کہیے منظور. کہاں سے نکالوں گا 500 اور؟
چلیے آپ نہیں مانتے تو کیا کروں، 64,500 جی سودا ہو گیا بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آدھی قیمت آدھی قیمت ابھی اور آدھی قیمت کل. بالکل جی. کہاں پیے یہ رہے نا. نہیں وہ کیا؟ آج قاضی فخر الدین 1 ارب کو ساتھ لے کر بہت ہی قیمتی اور نایاب ہیرا فروخت کرنے کے لیے آئے تھے. ہیرا اور قاضی فخر الدین؟ جی ہاں، وہ ہیرا اس نوجوان کی ملکیت ہے، اور وہ نوجوان کیا نام تھا اس کا؟ طاہر. جی ہاں، طاہر بن یوسف. طاہر بن یوسف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رہے نصیب، آج بغداد کے کسی امیر زادے نے اس کتب خانے کو عزت تو بخشی. کیوں؟ کیا بغداد کے نوجوان کتب خانوں میں نہیں آتے؟ کیا بغداد کے نوجوانوں کے علم سے کوئی شغف نہیں؟ آپ غالباً نووارد ہیں، ورنہ اس قسم کا سوال مجھ سے نہ پوچھتے. درست فرمایا. میں ابھی کچھ ہی دن پہلے یہاں آیا. بہت خوب. کہاں سے تشریف آوری ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیا یہاں مستقل قیام کا ارادہ ہے؟ جی ہاں، ارادہ تو یہی ہے. مستقل سکونت کے خیال سے دجلہ کے کنارے گھر بھی بنا لیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دجلہ کے کنارے. پھر تو آپ صاحب ثروت انسان ہوئے. معاف کیجیے گا، اپنا تعارف کروانا پسند فرمائیں گے؟ نام طاہر بن یوسف ہے. میرے والد سلطان صلاح الدین کے ان مجاہدوں میں تھے جنہیں یروشلم پر فتح نصیب ہوئی. یروشلم پر اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے والد جب شہید ہوئے تو سلطان نے اپنی تلوار اعزاز کے طور پر انہیں عطا کی. آج کل اس تلوار کا امین میں ماشاء اللہ بغداد میں خدمت اسلام کا جذبہ کھینچ لایا ہے. ماشاء اللہ. چشم بدور، خدا آپ کو آپ کے ارادوں میں استقامت بخشے. کاش بغداد کے نوجوانوں میں بھی یہی جذبہ کار فرما ہوگا. لیکن افسوس، سد افسوس، بغداد کا نوجوان تو اپنے اسلاف کے کارنامے، اپنے فرائض، اپنا نظم العہد سب کچھ فراموش کر چکا ہے. محترم، اب صرف نوجوانوں کو اس امر کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. قوم کے بزرگوں اور دیگر افراد کا یہ فرض ہے کہ وہ نوجوان نسل کو بہتر اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تربیت دیں. میرے بچے، وقت کا بے رحم ہاتھ نہ صرف بغداد بلکہ پورے عالم اسلام کو بربادی سے خبردار کرنے کے لیے ان کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے. مغرب میں نصرانیوں کا سیلاب انہیں اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بے چین ہے. ادھر مشرق میں چنگیز خان سرخاندی کی صورت میں افق پر نمودار ہو چکا ہے، اور یہاں عربوں کی یہ حالت ہے کہ ان میں وہ نمود اور حیات معدوم ہو چکی ہے جس نے اسلام کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیا تھا. میرے بچے، دربار خلافت میں ایسے عجمی امراء کا تسلط ہے جن کی محفلوں
उनके बुजुर्गों और दीगर अफराद का ये फर्ज है कि वो नौजवान नस्ल को बेहतर और वक्त के तकाजों के मुताबिक तरबियत दें। मेरे बच्चे, वक्त का बेरहम हाथ न सिर्फ बगदाद बल्कि पूरे आलम इस्लाम को बर्बादी से खबरदार करने के लिए उनके दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। मगरिब में नसरानियों का सैलाब उन्हें अपनी लपेट में लेने के लिए बेचैन है। उधर मशरिक में चंगेज खान सुरखानी की सूरत में उफुक पर नमूदार हो चुका है और यहाँ अरबों की ये हालत है कि उनमें वो नमूद और हयात मादूम हो चुकी है जिसने इस्लाम को जंगल में आग की तरह फैला दिया था। मेरे बच्चे, दरबार खिलाफत में ऐसे अजमी उमरा का तसल्लुत है जिनकी महफिलों में कुरान और हदीस की जगह रक्स और मौसीकी ने ले ली है। अफसोस सद अफसोस, दरबार खिलाफत में एक आलिम की बजाय हंसाने वाले नक्काल को ज्यादा अहमियत दी जाती है। खलीफा के अहकामात को अल्लाह और रसूल के अहकामात पर फौकियत दी जाती है। सिर्फ वो उलमा और अकाबरीन हुकूमत काबिल कबूल हैं जिनके नजरियात खलीफा के अब्बासी मसलक से नहीं टकराते। खलीफा और उमरा के माबैन खुफिया साजिशों का ये हाल है। बाज़ औक़ात अगर खलीफा सल्तनत के वाजिबुल एहतराम उमरा की इज्जत अफजाई के लिए उन्हें अपने दस्तरखान पर मदऊ करता है तो खादिमों को दस्तरखान पर झूठे बर्तनों के समेटने के साथ साथ उन उमरा की लाशों को भी उठाना पड़ता है। इन साजिशियों ने खलीफा और अकाबरीन हुकूमत के दरमियान बदएतमादी की ऐसी फजा कायम कर रखी है कि हर तरफ तकलीफ का दौर दौरा है। हर तरफ तकलीफ का दौर दौरा है। उधर रवामुन्नास का ये हाल है कि बेशतर रक़्स व मौसीकी, खेल, तमाशे, राग रंग की महफिलों में खुद को मसरूफ रखते हैं। आए दिन शहर के बारौनक चौराहों पर रातों को राग रंग और नक्कालों के तमाशे होते हैं। मजहबी मनाजरे बर्पा होते हैं। हाल और मुस्तकबिल से बेखबर लोगों के लिए राग और रंग की महफिलें हों या मजहबी लप्पा डुकी, सब खेल तमाशे बनकर रह गए हैं। सब खेल तमाशे बन गए हैं। आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, आजकल हालात किस जगह पर जा रहे हैं और आपकी अफवासाजी का कारोबार कैसा चल रहा है? हालात बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अवाम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए। हर फिरका अपनी अपनी जगह तलवार तेज कर रहा है। बहुत खूब। कि हमारी कारकर्दगी आखिर रंग लाकर ही रही। बस जरा अगले जुमे का और इंतजार कीजिए। चौक के मामूनिया पे वो अजीम और शान मुनाजरा होगा कि खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां। सबर कीजिए, मेरी बात सुनिए, सबर कीजिए, बात सुनिए मेरी। मैं मुनाजरे के लिए अब्दुल्ला मक्की का नाम पेश करना चाहता हूँ। तो आप किसका नाम पेश करना चाहते हैं? हजरत मुफ्ती मोहम्मद बिन सालेह को हाकिम बनाया जाए। हाँ सुनिए, चलिए कुरानदारी कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो दो नाम तजवीज किए गए हैं, एक अब्दुल्ला मक्की का और दूसरा मोहम्मद बिन सालेह का। अब्दुल्ला मक्की, मोहम्मद बिन सालेह का ये हाथ हो गया और अब्दुल्ला मक्की का ये हाथ हो गया। ठीक है, सही है, दुरुस्त है। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह। अब्दुल्ला
زید 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 کہاں ہے؟ چوک مامونیا تک گئے. چوک مامونیا؟ کیوں وہاں کیا کام ہے؟ آج وہاں ایک عظیم شان مناظرہ ہے. مناظرہ کب گیا ہے؟ یہاں سے تو وہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد چلے گئے تھے. کتنی بار میں نے اس کو کہا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہ جایا کرے، لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں. یا اللہ بتا دو، دیکھ لوں گا، سمجھ لوں گا، چھکے چھڑا دوں گا، طوطے اڑا دوں گا. دوست اب میں بھی تمہیں مشکل سے پہچان سکتا ہوں. اچھا تماشا دیکھنے گئے تھے. یہ کیا ہوا تمہیں؟ کیا پٹ کر آیا؟ آنکھ بال بال بچ گئی، گال بھی سوچ کر کپا ہو گیا. طاہر میاں کو نہ پتا چلنے پائے. کم دوستوں نے مار مار کے ہولیاں ہی بگاڑ دیا. تم آ گئے زید؟ ہاں میں آ گیا ہوں. بہت دیر کی. کیا سیکھا؟ گالیاں. کیا بات ہے، تمہاری آواز بہت مغموم معلوم ہوتی ہے. نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن تمہاری آواز سے لگ رہا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے. ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے. لیجئے دیکھ لیجئے. غریب کا مار مار کے برا حال کر دیا. مجھے یقین تھا تم ایک نہ ایک روز پٹ کر آؤ گے. لگتا ہے تم نے مناظرے کی افتتاحی کارروائی میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوگا، لیکن یقین کیجئے کہ ہاتھا پائی کے وقت میں بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا. تو پھر یہ نوبت کیسے پہنچی؟ بات یہ ہے کہ جب دو بزرگ صورت آدمی نا ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے گالیاں دیتے ہوئے میرے نزدیک آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور ان کے بیچ میں کود پڑا. بس آگے شامت. مجھے لگتا ہے تم نے ان دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کی تھی. ہاں میں نے کوشش تو کی، لیکن دو نوجوان مجھ پہ کود پڑے اور انہوں نے تمہیں خوب مارا. انہوں نے بھی مارا اور میں نے بھی خوب مارا. ہاں تم نے مارا ہوگا، یہ تو تمہاری صورت سے لگ رہا ہے. غریب کا مار مار کے برا حال کر دیا. خدا کرے میرے مکے بھی آنکھ اور ناک میں لگے ہیں. آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ خفا ہے. کس بات پر ہے؟ چھکے چھڑا دوں گا، طوطے اڑا دوں گا. یہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ کے مابین یہ کشیدگی تو روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. جی ہاں اترار میں چنگیز خان کے تاجروں کے قتل کے بعد تو صورتحال خاصی سنگین ہو گئی. بجا کرو. دیکھیں کیا ہوتا ہے. قاضی صاحب میرے خیال میں اترار کے حاکم کو اس حد تک بھی جانا چاہیے تھا. بالکل جی لیکن مجھے معتبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے وہ تاجر نہیں تھے بلکہ جاسوس تھے. جی ہاں قاضی صاحب وہ خوارزم کی فوجی قوت کا اندازہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور سب سے پریشان کن بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ ان کے سامان سے جو ہیرے جواہرات اور خفیہ دستاویزات ملی ہیں وہ بغداد میں چنگیز خان کے آدمیوں کو بھیجی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغداد میں چنگیز خان کے جاسوس موجود ہیں. یقیناً موجود ہیں اور چنگیز خان خوارزم اور بغداد کی باہمی مخالفت سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس مخالفت کی بنیاد صرف یہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ کے ساتھ خوارزم شاہ کا نام کیوں نہیں لیا. لیکن آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ دربار خلافت تک پہنچنے میں میری رہنمائی کریں گے. ہاں اس سلسلے میں تم نے کچھ سوچا ہے؟ جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ خلیفہ کا مشیر بن کر حکومت کی خارجہ حکمت عملی میں تبدیلی پیدا کروں. مشیر کا عہدہ تمہارے شایان شان تو ہے، لیکن تم خارجہ حکمت عملی میں کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہو؟ عالم اسلام اس وقت خطرناک گاندھیوں کا سامنا کر رہا ہے. گزشتہ صلیبی جنگوں میں دربار خلافت کے غیر جانبدار رویے کی وجہ سے مغرب کے نصرانی حکمرانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے. حالانکہ سلطان صلاح الدین نے انہیں عبرتناک شکستیں دی ہیں، لیکن ہلال و سلیب کے ان فیصلہ کن مارکوں میں دربار خلافت کا رویہ نہایت مایوس کن رہا ہے. تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کیا یہ بات تم خلیفہ سے کہنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، میں خلیفہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مصر کی سلطنت عیسائیت کے سیلاب کے آگے عالم اسلام کی آخری دیوار ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس طوفان کا رخ موڑ دے،
لیکن شمال مشرق سے چنگیز خان کی صورت میں جو طوفان اٹھ رہا ہے، اگر اس طوفان کو سلطنت خوارزم کی حدود سے باہر نہیں روکا گیا تو ایک دن یہ بغداد کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر ساتھ لے جائے گا۔ تمہارا خیال ہے کہ خلیفہ کو خود بغداد کا خیال نہیں ہے، یا تم خلیفہ سے زیادہ بغداد کے ہمدرد ہو؟ میں خلیفہ کو نہیں جانتا، لیکن بغداد کے لوگ ان مچھیروں کی طرح ہیں جو ایک چھوٹی سے جوہر میں مچھلیوں کی تقسیم پر آپس میں لڑ رہے ہیں، اور انہیں کوئی یہ بتانے والا بھی نہیں ہے کہ ان کے سامنے ایک ناپید کنار سمندر موجود ہے، اور اگر اس سمندر میں ایک مضبوط چٹان کی صورت میں نہ ابھرے تو مخالف سمت سے آنے والے طوفانوں کی لہریں انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گی، اور یہ بتانا میں انہیں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تو خلیفہ تمہاری بات نہ سنے تو میں بغداد کے عوام سے یہ باتیں کہوں گا۔ تمہیں یقین ہے کہ بغداد کے عوام ان باتوں کو سنیں گے؟ جہاں تک بغداد کے عوام کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بغداد کے عوام ایک صحیح نصب العین پر جمع ہو سکتے ہیں، ان کو صرف اصلاح کی تو ضرورت ہے۔ تمہارے ارادے بہت نیک ہیں طاہر، خدا تمہیں کامیابی دے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری پہلی ضرورت ایک عالیشان مکان ہے جو اس وقت تمہارے پاس ہے۔ تمہارے استبل میں بہترین گھوڑے بھی ہونے چاہیے۔ اگر تم بغداد کے میدان میں چوگان و نیزہ بازی میں مقام پیدا کر سکے تو بہت جلد عمرہ کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ اس کے بعد دو ایک قیمتی چیزوں کا تحفہ تمہیں دربار خلافت تک پہنچا دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بغداد کا مستقبل بہتر بنانا منظور ہوا تو تم خلیفہ کے معتمد بھی بن سکو گے، لیکن بیٹے سر دست اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ خلیفہ خوارزم شاہ کو ایک بدترین دشمن سمجھتا ہے، اور اس دشمنی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں اس نے بغداد پر چڑھائی کر کے سخت ناقابل اندیشی کا ثبوت دیا ہے، لیکن اگر خلیفہ نے خوارزم شاہ کی مخالفت میں چنگیز خان کی حمایت کی تو یہ عالم اسلام کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ جناب والا کوتوالے شہر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ خیر تو ہے، بلاؤ۔ فکر نہ کریں، چھکے چھڑا دوں گا، طوطے اڑا دوں گا۔ آئیے جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ غالباً طاہر بن یوسف آپ ہی ہیں؟ جی ہاں، فرمائیے۔ اس ناوقت تکلیف دینے کی معافی چاہتا ہوں، لیکن مجبور تھا، حکم ہی ایسا ہے۔ جی؟ آپ کو وزیر اعظم نے طلب فرمایا ہے۔ اس وقت؟ جی ہاں، ابھی اور اسی وقت۔ بہتر ہے، آپ تشریف رکھیں، میں لباس تبدیل کر کے حاضر ہوا۔ میں نے آپ کا ذکر سنا تھا اور ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ آپ بغداد کب آئے؟ مجھے آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے۔ اور اتنی مختصر سے مدت میں آپ نے بغداد میں اپنے بہت سے مداح پیدا کر لیے۔ پوچھ سکتا ہوں آپ یہاں کس مقصد سے آئے ہیں؟ میرا صرف ایک مقصد ہے، اسلام کی خدمت۔ بہت نیک مقصد ہے، لیکن آپ یہ مقصد کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اسلام کی خدمت دولت عباسیہ کی خدمت کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یا کسی خفیہ انجمن کا رکن بن کر؟ میں اسلام کے لیے دولت عباسیہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میرا یہ مقصد نہ ہوتا تو میں بغداد سے اپنا مستقبل وابستہ نہ کرتا۔ میں دولت عباسیہ کی صحیح خدمت اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں۔ صحیح خدمت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے میں بیرونی خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے بغداد کی مدافعانہ قوت کو مضبوط کرنا دولت عباسیہ کی صحیح خدمت سمجھتا ہوں۔ تو کیا آپ کے خیال میں خازن شاہ کے واپس لوٹ جانے کے بعد بیرونی خطرات ٹل نہیں گئے؟ درست، لیکن چنگیز خان کا خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے نہیں، خازن کے لیے۔ تو کیا آپ تاتاریوں کے طوفان کے مقابلے میں خوارزم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ یہ حالات پر منحصر ہے، حالانکہ خازن شاہ نے ہم سے معافی نہیں مانگی ہے، اور نہ میں اس بات کا یقین ہے کہ چنگیز خان محض چند تاجروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خازن پر چڑھ دوڑے گا، کیونکہ ان میں زیادہ تر بخارا کے مسلمان تھے۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ سلطنت خوارزم اور
दौलत अब्बासिया के सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। उनके सफीर यहाँ पहुंच चुके हैं। तुम खाजन के सफीर से मिल चुके हो? मैं नहीं तो। तुम्हारी दौलत की जो दास्तानें हम तक पहुंची हैं, अगर वो सही हैं तो तुम्हें बहुत मोहतात होकर रहना होगा। हमारी हुकूमत अपनी हिकमत अमली के बारे में बाहर के हर मशवरे को शक व शुबा की निगाह से देखने की आदी हो चुकी है। अक्सर अमीरजादे आम तौर पर गैर जिम्मेदारी की हरकत कर बैठते हैं। आप मुतमईन रहें, मेरे पास जो कुछ भी है वो दौलत अब्बासिया की बेहतरी के लिए है। अगर इजाजत हो तो एक तोहफा पेश करने की जसारत करूं। तोहफा? सलाहुद्दीन की तलवार? वो तलवार तो शायद आपके असलाह खाने में एक फालतू शय हो। मैं ये हीरा नजर करना चाहता हूं। मैंने तुम्हें यहां तहफ़ हासिल करने के शौक में नहीं बुलाया, इसे अपने पास रख लो। आप अगर मुझे शरफ बारियाबी ना भी बख्शते, तब भी मैंने फैसला किया था कि ये हीरा आपकी नजर करूंगा। इसे कबूल कर लीजिए। लीजिए। कोई है? इन्हें हमारे अस्तबल में ले जाओ और जो घोड़ा ये पसंद करें उस पर जीन डालकर इनके हवाले कर दो। और ताहिर, कल शाम मेरे यहां तुम्हारी दावत है। इस दौरान मैं फैसला कर सकूंगा कि तुमसे दौलत अब्बासिया की कौन सी खिदमत ली जा सकती है। बेहतर। अगर मैं पहचानने में गलती नहीं कर रहा हूं तो गालिबन आप ताहिर बिन यूसुफ हैं। ताहिर, ये कासिम है, मेरा बेटा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं तेगजनी की मशक करने जा रहा था कि आपकी आमद की इत्तला मिली। मैं दरअसल आपसे ज्यादा सुल्तान सलाहुद्दीन की तलवार देखने का ख्वाहिशमंद था। कासिम, ये हमारे अस्तबल से अपने लिए घोड़ा पसंद करेंगे। मशहूर है कि एक अरब घोड़े के इंतखाब में कभी गलती नहीं करता। तुम इनके साथ जाकर देखो ये कौन सा घोड़ा पसंद करते हैं। ताहिर, अगर आप बेचना चाहें तो मैं सुल्तान सलाहुद्दीन की तलवार खरीदना चाहता हूं। अब्बा हुजूर इसकी बड़ी से बड़ी कीमत दे देंगे। वैसे भी आप लिबास से एक आलिम लगते हैं, आप उसे रखकर क्या करेंगे? कासिम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी चीजें कहीं बेचने की होती हैं। क्यों? इसमें क्या हर्ज है? मैं बगैर किसी मुआवजे के उसे आपकी नजर कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? वो ये कि आप अपने आप को मुझसे ज्यादा बेहतर हकदार साबित करते हैं उसका। आप एक आलिम हैं और मैं एक सिपाही हूं। तलवार पर आपसे ज्यादा मेरा हक मुसल्लम है, वरना आप आजमा कर देख लीजिए। मैं तैयार हूं, मैं यही चाहता था। बहुत खूब, तो फिर कब? जब आप चाहें। तो फिर वही पक्की बात। अब हुजूर, ये मुकाबला दिलचस्प होगा। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरे भी इससे लुत्फ उठाएं। मुमकिन है खलीफतुल मुस्लिमीन भी इसमें दिलचस्पी लें, इसलिए बाकायदा ऐलान के बाद ये मुकाबला हो तो बेहतर होगा। जी बहुत अच्छा। आपके अस्तबल में घोड़ों का इंतखाब बहुत अच्छा है। जहाँ उनमें अक्सर हमारी पसंद के हैं। मुझे खुशी है आप घोड़ों का इंतखाब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी अच्छा घोड़ा मुंतखब किया है, लेकिन इसमें एक खराबी है। ये कभी कभी उल्टे पांव चलना शुरू कर देता है। ऐसे घोड़ों को सीधे पांव चलाने के लिए सवार की जरूरत होती है कासिम। ये इस कदर सरकश है कि इसे हमारे अस्तबल में आए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन अब तक मैं भी इसकी तरबियत नहीं कर सका। सरकश घोड़ा सवार का इम्तिहान लेता है कासिम। ठीक है, तो फिर मुबारक हो आपको ये घोड़ा। आप शौक से ले जा सकते हैं इसे। शुक्रिया, लेकिन अपना वादा याद रखिएगा आप। मैं यकीनन तलवार लेकर आऊंगा। जरूर। खुदा हाफिज ताहिर। खुदा हाफिज कासिम। सकीना, सफिया, देखा तुमने जानवर? कासिम, आपको दिन में एक बार देखने के बाद हमारे दिल में किसी नए जानवर को देखने की ख्वाहिश क्यों पैदा होने लगी? हम आपकी निगाहों में जानवर सही, लेकिन हम आपको आज जो शख्स दिखाना चाहते हैं, कल तक बगदाद के तमाम लोग उसे जानवर कहेंगे। वो देखो,
وہ جا رہا ہے جانور. भाईजान, ये कौन था? اس بدو کے باپ نے بہادری کے انعام میں سلطان صلاح الدین کی تلوار حاصل کی تھی. آج اس نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اگر تیغ زنی میں ہم اسے جیت جائیں تو وہ تلوار ہماری ہوگی. تو کیا یہ طاہر بن یوسف ہے؟ او تو اس کا نام آپ تک بھی پہنچ گیا. سکینہ, آپ نے دیکھا, واقعی بہت شاندار تھا. ان بدوؤں کی ذہنیت بھی عجیب ہے. زندگی میں کبھی انہوں نے تلوار کو چھو کے نہیں دیکھا, لیکن اپنے آپ کو اس فن کا استاد ضرور سمجھتے ہیں. قاسم, اگر اس کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے اور وہ صحیح قسم کا بدو ہے, تو ہمیں ڈر ہے کہ آپ دوسروں کے لیے سامان تماشا نہ بن جائیں. تماشا؟ ٹھیک ہے, تب آپ بھی دیکھیے گا تماشا. ابا جان کی خواہش ہے کہ یہ مقابلہ خلیفۃ المسلمین کے سامنے ہو. آئیے سکینہ. نہایت قیمتی مشورہ ہے تمہارا. میں ہمیشہ تمہارے مشوروں کی قدر کرتا ہوں. تم نے طاہر بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا. جی ہاں, بغداد میں کئی کہانیاں اس کے نام سے منسوب ہو چکی ہیں. اور کل تک شاید ایک نئی کہانی مشہور ہو جائے. میں نے اس کی دولت, علم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی شہرت سنی ہے, لیکن آپ کس کہانی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ قاسم نے اس سے صلاح الدین کی تلوار مانگی تھی اور کہا تھا کہ تم عالم آدمی ہو, تمہارے لیے تلوار بیکار ہے. تو اس نے قاسم کو تیغ زنی کے مقابلے کی دعوت دی تھی. شاید بیچارے کو معلوم نہیں کہ قاسم سے تیغ زنی کا کیا مطلب ہے. آپ نے اسے روکا نہیں؟ میرا ارادہ تھا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ جب وہ خود ہی مقابلے کی دعوت دے رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. اس کے علاوہ اگر قاسم نے وہ تلوار حاصل کر لی تو میں شاید قاسم کے لیے فوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی بات خلیفۃ المسلمین سے کر سکوں گا. کیا خلیفۃ المسلمین بھی یہ مقابلہ دیکھیں گے؟ میرا ارادہ تو یہی ہے, اور شاید میں انہیں تیار بھی کر لوں. آپ نے دور کی سوچی ہے. قاسم نے یہ مقابلہ جیت لیا تو فوج میں اس کا عہدہ پکا ہے, لیکن آپ اسے وزارت خارجہ میں کوئی عہدہ دلانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کے لیے زیادہ موزوں ہے. نہیں, میرے خیال میں اس میں سپاہیانہ صلاحیت زیادہ ہے. بہرحال دیکھو مقابلے میں کیا ہوتا ہے. کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ قاسم بھائی کے ساتھ بہت سخت باتیں کرتی ہیں. اور وہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو تو ہر بات پر غصہ آ جاتا ہے. معلوم نہیں وہ اتنا بنتے کیوں ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ اگر انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو پھر ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹھہریں گے. اچھا صفیہ, ایک بات بتائیے, آپ نے اس بدو کو دیکھا؟ کتنی سادگی تھی اس کے چہرے پر. آپ کو دیکھ کر تو فوراً بدحواس ہو گیا تھا. ہم نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. آپ کو دیکھ کر ہوا ہوگا بدحواس. صفیہ, وہ بغداد کے عمرہ سے بہت مختلف تھا. آپ کو دیکھ کر فوراً آنکھیں چکا لی. ہم قاسم کے تمام دوستوں کے متعلق ایک ہی رائے رکھتے ہیں. یہ آپ کی زیادتی ہے, اور ہم نے تو اس لیے اسے کبھی قاسم بھائی کے ساتھ دیکھا بھی نہیں. ہاں, وہ شکل و صورت سے با علم آدمی معلوم ہوتا ہے. قاسم ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے. اس کے بارے میں جیسا سنا تھا ہم نے تو اسے بالکل ویسے ہی پایا. ہاں, آپ ٹھیک کہتی ہیں. صاحبان, خدا ان مسلمان حکمرانوں کو عقل کے ناخون تھے. بے شک بے شک. یہ دراصل چنگیز خان کی چال کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. قاضی صاحب, چنگیز خان چاہتا یہ ہے کہ جب وہ خوارزم پر حملہ کرے
تو کسی صورت سے خلیفۃ المسلمین کو غیر جانبدار کر دے تاکہ وہ خوارزم کی قوت کو پاش کر سکے. جی ہاں، اور یقین مانیے اس کے بعد بغداد کا نمبر ہوگا. ہاں قاضی، میں نے سنا تھا کہ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس کوئی خط بھیجا ہے جس میں مطالبہ کیا ہے کہ اترا کے حاکم کو اس کے سپرد کر دیا جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ سلطان معظم، چنگیز خان کا سفیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہے اور چنگیز خان کا مکتوب سلطان کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے. اجازت ہے. سلطان معظم، میرے آقا خاقان اعظم کا مکتوب پیش خدمت ہے. سناؤ، تمہارے خاقان نے کیا لکھا ہے؟ سلطان معظم کی اجازت سے. خاقان اعظم کی طرف سے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے نام خاقان اعظم چنگیز خان مطالبہ کرتے ہیں کہ اترار کے حاکم غائر خان انالجک کو جس نے ہمارے کچھ تاجروں کو قتل کرا دیا ہے اور اس طرح خاقان اعظم کے غیظ و غضب کو مشتعل ہونے کی دعوت دی ہے، فوراً ہمارے حوالے کیا جائے. دستخط خاقان اعظم. بصورت دیگر. سلطان معظم، خاقان اعظم جنگ کرنے پر مجبور ہوں گے. کیا وہ تاجر تمہارے ہم مذہب تھے؟ سلطان معظم، وہ بخارا کے مسلمان تھے. پھر تمہارے خاقان کا ان سے تعلق؟ وہ تاجر خاقان اعظم کی طرف سے سلطان معظم کی سلطنت میں بھیجے گئے تھے. غیر خان عالی جا، کیا وہ تاجر تھے؟ وہ جاسوس تھے جو تاجروں کے بھیس میں آئے تھے. سنا تم نے؟ تمہارا خاقان ان لوگوں کے ذریعے جاسوسی کرانا چاہتا تھا، وہ ہماری قوت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا. خاقان اعظم کو یہ کام لینا ہوتا تو انہیں آدمیوں کی ضرورت نہیں تھی. سلطان معظم، یہ کام تو آپ کی سلطنت کی ہوا تک کر سکتا. خدا تجھے اپنے سر کی طرف دیکھنا چاہیے. ہم اپنے حضور میں گستاخی برداشت نہیں کرتے. میرے سر کی قیمت سلطان اعظم شاید آپ کی یہ پوری سلطنت بھی ادا نہ کر سکی. تیرا خاقان ہماری قوت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا. ہم اس کے مکتوب کے جواب میں تیرا کٹا ہوا سر بھیج دیں گے تاکہ اسے ہماری قوت کا کچھ اندازہ ہو جائے. لے جاؤ اسے اور اس کا سر قلم کر دو. ایلچی کو سزا دینا سفارتی عادات کے خلاف ہے سلطان معظم. اس نے ہمارے حضور گستاخی کی ہے. سلطان معظم، مصلحت وقت کا تقاضا ہے کہ آپ ادھر گزر سے کام لیں، اس سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا. علاؤ الدین ہر فتنے کا سر کچلنا جانتا ہے.
देश। बस एक लफ्ज नहीं, ले जाओ इसे और हुक्म की तामील हो और इसके दूसरे साथियों की गाड़ियां जलाकर उन्हें चंगेज खान के पास वापस भेज दिया जाए, ताकि उस वैशी को मालूम हो कि ख्वारज़म शाह को ऐसा मकतूब भेजकर उसने खुद ही अपनी मौत को ललकारा है। ले जाओ इसे।